برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات پڑھیں. اما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بار دیگر صلوات. پروردگار عالم نے بہت ہی لطف و کرم کے ساتھ ہم سب کو اس بارگاہ حسینی میں آنے کی اجازت اور دعوت دی ہے. اور روایت میں بھی ہے کہ من احب اللہ من احب الحسین فقد احب اللہ. در حقیقت جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے. محبت حسین ہے جو آپ کو اس فرش عزا تک لائی ہے. انشاءاللہ کہ یہی مجالس اور محافل ہمارے لیے ایک تبدیلی ایک انقلاب کا ذریعہ بن سکے اور ہمیں خواب غفلت سے جگانے کا ایک بہترین ذریعہ قرار پا سکے. آج چونکہ آج کی شب جمعہ ہے اور ماہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ ہے، قمری مہینے کی پہلی شب جمعہ ہے، تو روایت میں ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعہ فی اول لیلۃ الجمعہ، جو ماہ محرم الحرام کے پہلی شب جمعہ میں سورہ واقعہ پڑھے، جعل اللہ من رفقاء امیر المؤمنین، پروردگار عالم اس کو کل قیامت میں امیر المؤمنین
اسد اللہ الغالب، خالق نہج البلاغہ، نفس رسول، جان رسول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، امیر المؤمنین، حلال مشکلات، مولائے متقیان کے رفیقوں میں سے اور ساتھیوں میں سے اس کو قرار دے، جو ماہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ البتہ ہر قمری مہینے کی شب جمعہ میں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت تاکید ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ واقعہ پڑھیں، جس سے رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تاکید ہے کہ فرض کریں آپ سارا مہینہ نہیں بھی پڑھتے تو قمری مہینے کی پہلی شب جمعہ میں آپ ضرور سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں سے قرار دے گا، خدا آپ کو آفات و بلیات سے بچا کے رکھے گا، خدا آپ کے رزق و روزی میں اضافہ کرے گا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا ماہ محرم الحرام کے ایام اور ان ایام میں عشرہ ماہ محرم الحرام میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک خاص موضوع کا انتخاب کیا جائے اور اسی موضوع پہ باقی تمام مجالس پڑھی جائیں، چونکہ یہ سال اور یہ محرم شاید پچھلے سال کے سالوں کے محرموں سے تھوڑا سا مختلف بھی ہے، حالات بہت بدل چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کے رہبر معظم کی شہادت ہے جس نے بڑے بڑے غافلوں کو خواب غفلت سے جگا دیا، تو کوشش کی کہ اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ کوئی موضوع رکھا جائے۔ تو موضوع اس سال کا ہے جی عاشورہ، تحریک بیداری۔ کس طرح عاشورہ نے، کس طرح کربلا کے واقعے نے، کس طرح قیام امام حسین نے، کس طرح شہادت امام حسین نے، کس طرح اہل بیت کی اسیری نے لوگوں کو خواب غفلت سے جگایا، اور آج بھی خواب غفلت سے جگانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجالس حسینی۔ عاشورہ اور کربلا تحریک بیداری، یعنی کس طرح سے اس واقعے نے، اس حادثے نے، اس واقعے نے، اس شہادت نے انسانیت کو خواب غفلت سے جگایا۔ ایک سادہ سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، آپ عام روڈ پہ سفر کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو مختلف سائن بورڈز آپ کو نظر آتے ہیں، یا فرض کریں آپ اپنے ہی علاقے میں، آپ اپنے ہی ایریا میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف بورڈز نظر آتے ہیں کہ آگے تعمیراتی کام ہو رہا ہے، آگے روڈ بن رہی ہے، آگے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، یا آپ کسی ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی سپیڈ لمٹ اتنی ہونی چاہیے، آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، آپ 100 سے اوپر جائیں گے آپ کو فائن ہو جائے گا، آپ کا چالان ہو جائے گا اگر آپ نے 100 سے زیادہ سپیڈ بڑھا دی اپنی گاڑی۔ آپ 100 سے نیچے یعنی سپیڈ جو ہے 100 سے نیچے رکھیں۔ سائن بورڈز ہوتے ہیں، آپ نے جس طرف مڑنا ہے وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں، اتنے کلومیٹر کے بعد اس طرف مڑنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کی
ہدایت کے لیے ہے، تاکہ آپ اپنے رستے سے غافل ہو کر آگے نہ نکل جائیں یا خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ہمیں خواب غفلت سے جگا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں آپ 31 مرتبہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم اللہ کے ناشکرے بندے نہ بنو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، اللہ نے تمہیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ آپ کو حقیقت میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں پہ وائے ہو، وائے ہو۔ ویل جو ہے وہ ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، اور وائے اور ایک کسی کو سرزنش کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ ویل للمکذبین، جھوٹوں پر وائے ہو، تو جھوٹوں پہ تو وائے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن ایک جگہ کہتا ہے ویل للمصلین، نماز گزاروں پہ وائے ہو۔ مسلین، مسلی یعنی سواد کے ساتھ صلاۃ سے آیا ہے، نماز پڑھنے والے کو مسلی، اس کی جمع مسلین۔ ویل للمصلین، وائے ہو، وائے ہو نماز گزاروں پہ۔ انسان جب یہاں تک پڑھتا کہتا ہے اتنی عظیم عبادت انجام دینے والے کے اوپر وائے کیوں، اور اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، اس کے لیے تو جنت کا وعدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے تو وہ تو انعام کا حقدار ہونا چاہیے، اس کو وائے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو پھر خدا کہتا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، ویل کے ختم نہیں کر دیا، وائے ہو نماز گزاروں پر جو اپنی نمازوں کو سستی سے پڑھتے ہیں، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہیں پڑھی، اللہ اکبر کہہ دیا تو توجہ کہیں اور چلی گئی۔ بعض اوقات انسان اپنے سارے حساب اور کتاب نماز کے اندر کر رہا ہوتا، حالانکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، لیکن ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے۔ یہ ہاتھوں کو بلند کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں کوئی چیز بھی بغیر فلسفے کے، بغیر ریزن کے، بغیر علت کے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے یوں ہاتھوں کو بلند کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، میں نے پیچھے پھینک دیا، اب میں ہوں، میری نماز ہے، اور جس رب کے لیے میں اپنی نماز پڑھ رہی ہوں پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ ویل للمصلین کہا، وائے ہو، وائے ہو، وائے ہو۔ ویل للمطففین، کم فروشوں پہ اللہ وائے، اور اس طرح سے سرزنش کر رہا ہے، پیسے زیادہ کے لے رہے ہیں، چیز کم دے رہے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبعوث نہیں ہوں گے، ہمیں قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جو کم فروش ہے وہ یہی سمجھتے دنیا میں فائدہ اٹھا لو، آخرت کس نے دیکھی؟ یا جہاں پر قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وائے ہو عیب جوئی کرنے والوں پر، ہاں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی کرنے والوں پر خدا وائے کرے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو یہ سمجھتا میرا مال اخلدہ، خالدون جیسے نہیں آپ کہتے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اخلدہ اس سے آیا، جو اپنے مال کو سمجھتا یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ اکبر۔ جگہ جگہ پر قرآن آپ کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔
نبی کی حدیث ہے، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کی حدیث ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، جہاں پہ نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، ثلاث اخافوہن علی امتی من بعدی، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں ڈرتا ہوں اپنے بعد، اپنی امت کے تین طرح کے لوگوں کے لیے میں اپنے بعد ڈرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ المعرفۃ بعد الضلالہ، الضلالۃ بعد المعرفہ، معرفت حاصل کرنے کے بعد، جان لینے کے بعد جو گمراہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ جاہل نہیں ہیں، اکثر لوگ غافل، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم جانتے ہیں یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یعنی 95% لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے۔ بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے آج، پتہ نہیں کیوں، ہے نا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اب آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، یا بیچ میں آتے جاتے بولتے رہیں گے تو میرے ذہن سے ساری باتیں نکل جائیں گی، آپ یقین جانیں۔ لہٰذا نبی کی حدیث سنا رہی ہوں، اب کوئی بھی نہیں بولے گا، خاموشی سے بیٹھیں سب۔ ثلاث اخافوہن علی امتی من بعدی، تین طرح کے لوگوں سے کے بارے میں، اپنی امت کے تین طرح کے لوگوں کے بارے میں میں اپنے بعد ڈرتا ہوں۔ کون فرما رہے؟ پیغمبر خدا۔ سب سے پہلا کون؟ الضلالۃ بعد المعرفہ، جو جان لینے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہم میں اکثر لوگ جاہل نہیں ہیں، ہم غافل ہیں، ہم جانتے ہیں کیا چیز واجب ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کون خاتون نہیں جانتی بے حجاب پھرنا حرام ہے، بے پردہ پھرنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا گانے سننا حرام ہے؟ لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں، پردہ غفلت ہماری آنکھوں کے اوپر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ گناہ انجام دے رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں ڈرتا ہوں جان لینے کے باوجود جو غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمُزِلَّاتُ الْفِتَنِ، میں ایسے فتنوں سے، ایسے فساد سے، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے ڈرتا ہوں جو میری امت کے لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، میں ان سے ڈرتا ہوں۔ پھر نبی فرماتے ہیں وَالشَّهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرَجِ، میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے لوگوں کے لیے شہوت سے، ایک بطن یعنی پیٹ، یعنی جو آیا کھا لیا، حلال آیا کھا لیا، حرام آیا کھا لیا، جائز آیا نہ کھا لیا، یتیم کا مال ہے کھا لیا، کسی کا حق ہے کھا لیا، ایسے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ پھر دوسری جگہ نبی فرماتے ہیں اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں آپ کے لیے شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔
فقالو، لوگوں نے کہا مشرک الاصغر یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ شرک اصغر کسے کہا جاتا ہے؟ کا شرک الاصغر الریا، ریاکاری، کہ آپ اس کو دکھانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تعریفیں سمیٹنے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے کوئی کام انجام دے تو یہ ریاکاری ہے۔ نبی نے فرمائی یہ شرک اصغر ہے، میں اپنی امت کے لیے شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی فرماتے ہیں یہ جو شرک اصغر کرتے ہیں نا، جو ریاکاری کرتے ہیں، کل یہ بیچارے میدان قیامت میں اپنے اعمال لے کر جائیں گے، یہ دیکھیں یہ اچھا کام ہم نے کیا تھا، یہ نیک عمل ہم نے انجام دیا تھا، یہ مدد ہم نے اللہ کے بندوں کی تھی، یہاں پہ ہم نے واٹر کولر لگوایا تھا، مثالیں میں دے رہی ہوں، یہاں پہ ہم نے امام بارگاہ بن رہا تھا، وہاں پہ ہم نے حصہ ڈالا تھا، مسجد بن رہی تھی ہم نے حصہ ڈالا تھا، نیک اعمال لے کر جائیں گے نا یہاں، ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے پروردگار، تو خطاب آئے گا جن کے لیے ان اعمال کو انجام دیا ہے اس کا ثواب بھی وہی لوگ، میرے لیے تو نہیں کیا تھا، خدا کے لیے تھوڑی کیا تھا، قربتاً اللہ تھوڑی کیا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھوڑی کیا تھا، آپ نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو جائیں پھر اس کا ثواب اور اس کا اجر اور اس کا صلہ بھی انہی سے حاصل کر لیں۔ کربلا اور عاشوراء تحریک بیداری، آئیے امام حسین کے فرمان کی جانب، بہت مشہور فرمان ہے اور میں اکثر اپنی مجلسوں میں اس امام حسین کے اس فرمان کو اکثر میں بیان کرتی ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا۔ یہ وہ فرمان ہے جو امام نے اپنے خطبوں میں بھی استعمال کیا یہ جملہ، اور جب اہل بصرہ کو خط لکھا امام نے اپنی نصرت کے لیے تو اس خط کے اندر بھی اس جملے کو امام حسین علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ امام نے فرمایا فَأَلَا فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، آگاہ ہو جاؤ، جیسا میں کہا نا تحریک بیداری، بیدار کرنا ہے لوگوں کو، تو عربی زبان میں جہاں کہیں بھی جملے کے شروع میں الا آ جائے، یہ الا عین کے ساتھ نہیں، یہ الف اور حمزہ کے ساتھ الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو، خبردار، ہوشیار، تمہیں پتا ہونا چاہیے اس بات کا۔ الا فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت، سنت نبوی معاشرے سے مرتی جا رہی ہے، قد امیتت وإن البدعة قد أحييت، جبکہ بدعتیں زندہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بدعتیں آتی چلی جا رہی ہیں اور سنتیں مرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جملہ امام حسین کا قیامت تک آنے والے لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کا بہترین ذریعہ اور مؤثر ترین جملہ ہے، جس سے آپ غافلین کو خواب غفلت سے جگا سکتے ہیں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، بدعتیں معاشرے میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ اگر میں اس کا لفظی معنی آپ کو بتاؤں، بدعت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو بدعت یعنی نوآوری، نئے سرے سے کسی چیز کو لے کر آنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس نے بہت ترقی کی، بہت ساری نئی چیزیں آ گئی، آج سے 20-25 سال پہلے موبائل نہیں تھا، آ گیا، کمپیوٹر نہیں تھا، آ گیا۔ بڑی اچھی بات جو میں پڑھ رہی تھی واٹس ایپ پہ کہ جتنی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے پچھلی نسلوں نے اتنی تبدیلی نہیں دیکھی۔ سائنس نے جتنی ترقی کیا ہے انہی 30-40 سالوں کے اندر، شاید پہلے اتنی تیزی سے ترقی نہیں ہوئی، بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ کیا کہ اچھا پیغمبر خدا کے زمانے میں تو جہاز نہیں تھا، اس کا مطلب جہاز بنانا بدعت ہے، گاڑی نہیں تھی اس کا مطلب گاڑی میں بیٹھنا بدعت ہے، موبائل نہیں تھا اس کا مطلب موبائل استعمال کرنا بدعت نہیں۔ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی آسائش کے لیے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کو بدعت نہیں کہا جائے۔ بدعت یعنی دین میں اضافہ کرنا، دین میں اضافہ کرنا، آپ کے عقائد ایسے ہو جائیں، آپ کے اعمال ایسے ہو جائیں، آپ کی عبادتیں ایسے ہو جائیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، پیغمبر خدا نے آج سے 1400 سال پہلے جو چیز حلال قرار دے دی ہے نا،
وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ نبی نے جو چیز آج سے 1400 سال پہلے حرام قرار دی ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ اگر میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دوں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے۔ نئی نئی چیزیں اپنی جانب سے آزاداری میں داخل کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کرنے والے شخص کے بارے میں روایت کہتی ہے صاحب البدعہ کلاب اہل النار۔ توجہ سے سنیے، صاحب البدعہ کلاب اہل النار، جانوروں میں سے نجس ترین جانور کون ہے؟ کلب، کتا ہے۔ اگر جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں نا وہ تو اہل نار تو بہت زیادہ ہوں گے، جہنم میں لوگ بہت زیادہ ہوں گے، ان میں سے بھی کتے کی حیثیت جس شخص کو حاصل ہوگی وہ بدعت کرنے والا انسان ہے۔ صاحب البدع کلاب اہل النار۔ اذا ظہرت البدع فعلی العالم ظہرت العلم، جب بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو عالم علماء کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے صحیح علم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ فَمَن يَفْعَلْ، اگر کسی نے یہ نہ کیا، علم ہونے کے باوجود لوگوں کی رہنمائی نہ کی، علم ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہی سے نہ بچایا، علم ہونے کے باوجود لوگوں کو نہ بتایا کہ یہ غلط ہے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ اکبر، جملہ بہت سخت ہے، عالم ہے لیکن اس پر خدا کی لعنت آ جائے کہ جو بدعتوں کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوتا، لوگوں کو نہیں بتاتا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، عقائد غلط ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ اگر کوئی اہل بدعت ہے اس کی غیبت بھی جائز ہے، غیبت بھی جائز۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی غیبت جائز ہے، جن کی برائی کرنا جائز، جن کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ سب سے پہلے یہی صاحب بدعت، اس کی آپ غیبت کریں کوئی بات نہیں۔ دوسرا کون ہے؟ الامام الجائر۔ امام یہاں امام معصوم کے معنی میں نہیں ہے، امام یہاں لیڈر، حکمران، ہماری زبان میں کہیں تو صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جو بھی ہے، اگر وہ جائر ہوں، اگر وہ ظالم ہوں، ان کی غیبت گناہ نہیں ہے، ان کی برائی کرنا جائز ہے۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا نا ایک روٹی ہے تو تین بھائی مل کے کھائیں۔ ایک بچے نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، کہا میں اپنے دو بھائیوں کے ساتھ ہم تین بھائی ایک روٹی کھائیں، تم اور تمہارا بھائی مل کے پورا ملک کھا جائیں، تم اور تمہارا بھائی مل کے پورا ملک کھا رہے ہو اور ہم تین بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤ۔ ایسے امام جائر، امام تو یہاں حکمران کے معنی میں، اس کی غیبت جائز ہے۔ اور کون ہے؟ الفاسق المعلن بالفسق، وہ فاسق انسان جو علل اعلان فسق و فجور پھیلاتا ہے، اس کی غیبت بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتی تو آج ہم یزید پہ اتنی لعنتیں تھوڑی بھیج رہے ہوتے، ایسا ہے نا۔ زیارت عاشورہ پڑھ کے ظالمین کربلا، قاتلین اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ اتنی لعنتیں تھوڑی بھیج رہے ہوتے، کہتے وہ غیبت ہو رہی، یزید کی غیبت، معاویہ کی غیبت ہو رہی۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ برائی کرنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ خود امام حسین نے فرمایا تھا یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثل یزید۔ یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، شراب پینے والا، قاتل النفس المحترمہ، محترم نفوس، محترم شخصیات کا قاتل یزید ہے۔ پر ہزار لعنتیں قاتل امام حسین علیہ السلام، ان کی غیبتیں جائز ہیں۔ لہذا بدعت ایک اعتقادی بدعت ہے۔ اعتقادی بدعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بہترین مثال جو ہے نا وہ مسیحیت میں آپ کو ملتی ہے۔ مسیحی کیا کہتے ہیں؟ خدا، روح القدس، حضرت عیسیٰ۔ خدا، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، روح القدس جبرائیل امین ان دونوں کے درمیان واسطہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کے قائل ہے مسیحی، تثلیث کے قائل ہے، خدا، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک بدعت ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ چلیں وہ تو مسلمان نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود وہابیت میں بہت ساری بدعتیں ہیں۔ محمد ابن وہاب
جو وہابی مذہب کا بنیاد گزار ہے، جس نے بنیاد رکھی ہے، وہ محمد ابن وہاب ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ زیارت کے لیے نہ جاؤ، قبرستان نہ جاؤ، ہاں خواتین نہیں جا سکتی، کوئی مر جائے رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے۔ البتہ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مارا پیٹا نہ جائے کہ سرخ ہو جائے یا خون نکل آئے وغیرہ وغیرہ، اس چیز سے تو ہمارا دین بھی منع کرتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ تو قبرستان جا ہی نہیں سکتے، آپ فاتحہ کے لیے نہ جائیں، آپ مدینہ جاتے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ جنت البقیع جانا چاہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ قبر رسول پہ جا کے جیسے آپ مشہد جا کے امام رضا کی زری کی زیارت کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، کربلا جا کے جیسے آپ زری تھام لیتے ہیں وہاں تھامنا چاہیں نہیں تھام سکتے۔ یہ ساری بدعتیں ہیں جو دین میں رائج کی گئی ہیں کہ آپ اہل قبور کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ نا تو جا کے اہل قبور کو سلام کرو، وہ تمہارا سلام سنتے ہیں، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بہت تاکید ہے، اسپیشلی شب جمعہ اور جمعے کے دن تو بہت تاکید ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اہل قبور کو جا کر سلام کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، قبر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے۔ یہ بدعت اعتقادی یعنی عقیدے کے اعتبار سے جو خراب ہو جائے وہ بدعت اعتقادی۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جو بدعتیں دین اسلام میں ڈالی گئی، یزید نے، معاویہ نے، ابو سفیان نے 132 سال بنی امیہ نے حکومت کی، 14 حکمران ان کے آئے، ان میں سب سے پہلا معاویہ تھا اور سب سے آخری مروان ابن حمار تھا۔ 132 سال بنی امیہ نے حکومت کی۔ جب تیسرا خلیفہ عثمان کو خلافت ملی تھی، وہ بھی بنی امیہ سے، عثمان جو تیسرا خلیفہ تھا بنی امیہ سے، جب اس کو خلافت ملی اس وقت ابو سفیان زندہ تھا۔ ابو سفیان معاویہ کا باپ اور یزید کا دادا۔ ابو سفیان زندہ تھا، اس کو جب پتا چلا کہ بنی امیہ کے ایک فرد کو عثمان کو خلافت مل گئی ہے، اس نے تمام بنی امیہ کے لوگوں کو بلایا، سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ اس وقت وہ نابینا ہو چکا، بہت بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ اس نے تمام بنی امیہ کے لوگوں کو بلایا، جب سب جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی یہاں پر ہے؟ سب نے کہا نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب بنی امیہ سے۔ کہا دیکھو اب خلافت کی گیند تمہارے ہاتھ میں، اب اس گیند کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اپنے ہاتھ سے خلافت کی گیند کو چھوٹنے نہ دے۔ اس بات کے بعد اس نے جو بات کی تھی، کتنا بڑا بدعت گزار تھا، بظاہر مسلمان ہو گیا تھا وہ، لیکن اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نہ تو کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی حلال ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کچھ جائز ہے، نہ کچھ ناجائز۔ یہی بات بعد میں یزید نے بھی کی، کہا یہ تو بنی ہاشم نے حکمرانی کرنے کے لیے پیغمبری اور رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ محمد پیغمبر تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، وہ مبعوث رسالت نہیں ہوئے، نہ ان پہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی، نہ ان پہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ وہ کوئی نیا دین لے کر آئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بدعت گزاری 132 سال تک بنی امیہ نے ایسے ہی حکومت کی، بدعتوں کے ساتھ، جس کا خمیازہ آج تک تاریخ انسانیت گزر رہی ہے۔ جو بدعتیں انہوں نے دین میں شامل کی۔ جب
دوسرا خلیفہ اس دنیا سے چلا گیا عمر ابن خطاب، تو ایک شورا، ایک کمیٹی بیٹھی تیسرا خلیفہ کا انتخاب کرنے کی۔ تو ان میں جیسے آپ نہیں کہتے کینڈیڈیٹ کے کس نے بننا ہے، امیدوار کون کون ہے، ان میں ایک عثمان کا نام تھا، ایک مولا علی کا نام، تیسرا خلیفہ بننے کے لیے۔ تو وہاں جو کمیٹی بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم علی کو خلیفہ بناتے ہیں تیسرا، لیکن علی وعدہ کرے کہ گزشتہ دو خلفاء کی سنتوں پر عمل کریں، جو ان کی روش ہے اس روش پر چلیں گے، تو پھر ہم علی کو تیسرا خلیفہ بنائیں گے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کیا آپ حلف اٹھاتے ہیں، کیا آپ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ گزشتہ دو خلفاء ابوبکر اور عمر کی سیرت پہ آپ چلیں گے، ان کی روش کے مطابق آپ اپنی حکومت چلائیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا بالکل میں ان کی روش پہ نہیں چلوں گا، انہوں نے بہت سی بدعتیں دین میں ایجاد کی ہیں، میں ان کے طریقے پر چلنے والا ہوں۔ لہذا مزید 12 سال مولا علی کو خلافت سے محروم رہنا پڑا۔ اصل خلافت حق تھا امیر المومنین کا، من کنت مولا فہذا علی، مولا علی کے لیے کہا تھا، ابو بکر کے لیے تو نہیں کہا تھا، عمر کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ تو یہ خلافت مولا علی کا حق ہوتے ہوئے 25 سال میرے مولا اس چیز سے محروم رہے، 12 سال مزید خلافت امیر المومنین کے ہاتھ سے چلی گئی، صرف یہ جملہ کہنے کی وجہ سے کہ میں گزشتہ خلفاء کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بدعتیں ایجاد کی۔ ایک آخری آیت بیان کر کے مصائب کی جانب آؤں۔ امام حسین کا یہ جملہ ہم لے کر چل رہے ہیں، خواب غفلت سے انشاءاللہ ہم سب نے جاگنا ہے۔ الا فإن السنة قد امیتت وإن البدعة قد احیت، سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا، کل قرآن جن کے قلب مبارک پر نازل ہوا، سورہ اعراف میں پروردگار عالم پیغمبر خدا سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو کس لیے میں مبعوث سے میں رسالت کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ 4-5 ذمہ داریاں پیغمبر خدا کی بتائیں۔ یا امرہم بالمعروف، سب سے پہلے آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو منکرات سے نہیں کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، خبائث بری چیزیں جو ہیں اس کو ان پر حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَلَيْهِمْ إِصْرًا وَالْأَغْلَالَ، یہ آخری جملہ، اور جو بدعتوں کے توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان توقوں کو گردنوں سے اتارنے کے لیے ہم آپ کو پیغمبری پر مبعوث کر کر رحمت للعالمین بنا کر افضل البشر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، حلال چیزوں کو طیبات کو حلال قرار دیں، خبائث کو حرام قرار دیں، اور جو بڑے بڑے توق بدعتوں کے لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہیں ان توقوں کو اتار دیں۔ یہ 5 ذمہ داریاں سورہ اعراف میں پروردگار عالم پیغمبر خدا کی بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدعتیں عزاداری میں بھی آ رہی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ عزاداری میں بہت ساری بدعتیں آ گئی ہیں، ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی عزاداری میں آ گئی ہیں، ایسے فضائل، ایسے مصائب، ایسے واقعات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ممبروں پہ بیٹھ کر بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس مجلس میں جا رہے ہیں، آپ کس اہل ممبر کو سن رہے ہیں، غلط پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ مجالس سن کے میرے خیال میں اتنا علم تو سب کے پاس آ گیا کہ یہ جج کر سکیں کہ کون غلط پڑھ رہا ہے اور کون صحیح پڑھ رہا ہے۔ غلط پڑھنے والا خود بھی گمراہی پر چل رہا ہے، اور جتنے لوگ اس مجلس اس محفل میں بیٹھے ہوں گے سب کو گمراہ کر رہا ہے، اور ان سب کا حساب کتاب آخرت میں اس نے دینا ہے۔ خدا ہم سب کو ان بدعتوں سے بچا کے رکھے۔ الا فإن السنة قد امیتت وإن البدعة قد احیت، یہی مقصد لے کر حسین مدینہ سے نکلے، یہی مقصد لے کر حسین
مکہ میں تشریف لائے، یہی مقصد لے کر حسین نے 8 ذی الحج کو وہ احرام جو حج کے لیے باندھا تھا وہ اتارا، عمرہ کر کے اہل بیت کو لے کر، اہل حرم کو لے کر امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو ترک کر دیا، حج سے صرف 2 دن پہ، صرف 2 دن کیونکہ مولا کو خبر مل گئی۔ بہت سے حاجی اپنے احرام میں خنجر چھپا کے لائے، مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا ان کا مقصد۔ لہٰذا میرے مولا حج کیے بغیر حج کا احرام بدل کے عمرہ کر کے کربلا کی جانب آئے۔ آج کا دن وہ دن ہے نا جب اہل بیت نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم الحرام، اہل بیت کا یہ مختصر سا کارواں جن میں کتنے نورانی نورانی چہرے تھے، علی اکبر، جناب قاسم، ابو الفضل عباس جیسے جوانان بنی ہاشم جس کاروان میں موجود تھے، آج اس مختصر سا کاروان، وہ مختصر سا کاروان آج کربلا پہنچ رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب سرزمین کربلا پہ یہ کاروان پہنچا، دوڑتے ہوئے گھوڑے رکے، امام حسین نے جناب عباس سے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، دوسرا گھوڑا لایا، اس نے بھی قدم نہیں اٹھا، تیسرا گھوڑا لایا، اس نے بھی قدم نہیں اٹھا، 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے، کسی گھوڑے نے سرزمین کربلا سے قدم نہیں اٹھایا۔ مولا نے فرمایا یہاں پہ قریب کوئی قبیلہ ہے کا قبیلہ بنی اسد یہاں پر آباد ہے۔ مولا نے فرمایا ان کی کچھ افراد کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ کچھ افراد آئے، امام نے فرمایا قبیلہ بنی اسد یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا اس کو شد فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایک بوڑھا سا شخص آگے بڑھ کے کہا اس سرزمین کو سرزمین کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے میدان کربلا سے تھوڑی سی خاک اٹھائی، میرے مولا نے خاک کو سونگا، پھر وہی جملہ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر سے عماری کا پردہ ہٹا۔ بھیا حسین آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ دوڑتے ہوئے گھوڑے کیوں رکے؟ بھیا اس سرزمین سے چلو، مجھے یہاں سے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے یہاں کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے کہا بہن زینب یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی سرزمین کربلا ہے، اسی سرزمین پہ ہمیں تہے تیغ کیا جائے گا، اسی سرزمین پہ ہمیں دفن کیا جائے گا، اسی سرزمین پہ ہماری قبریں بنے گی۔ کہا بھیا اس سرزمین پہ میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلیے۔ میرے مولا نے کہا نہیں یہ سرزمین کربلا ہے، میں اس کو عرش الہی سے ملانا چاہتا ہوں، میں اس کو شام قیامت تک کے لیے ایسا آباد کر دوں گا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس سرزمین کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ میں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا نے قبیلے کے لوگوں کو بلایا،
میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 درہم میں فرزند رسول نے اس زمین کو خریدا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، آج بیٹھ کر آپ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ حسین نے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا۔ اے قبیلہ بنی ہاشم، میں اس سرزمین کا استعمال تم پر مباح قرار دیتا ہوں۔ 10 محرم کا دن آئے گا، تم دیکھو گے یہاں پر جا بجا لاشیں پڑے ہوں گے، سر کٹے لاشیں، گھوڑوں کی سموں تلے پامال لاشیں، تیر و تلوار سے زخمی لاشیں، اعضائے بدن بکھرے ہوئے لاشیں۔ میدان کربلا میں جب تم آؤ گے عاشور کے بعد، ہمارے بکھرے ہوئے لاشوں کو تم سرزمین کربلا پہ دیکھو گے۔ اے قبیلہ بنی ہاشم، میں تم سے وصیت کرتا ہوں، تم مسلمان ہو، تمہارے نبی کا دین یہ کہتا ہے اگر کوئی انسان مر جائے چاہے مسلمان نہ بھی ہو اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ عاشور کے بعد تم دیکھو کہ ہمارے سر کٹے لاشیں پڑے ہوں گے، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ اے مردو تم آنا، آ کر ہماری قبریں کھود کر ہمارے پاکیزہ بدنوں کو مٹی میں دبا دینا۔ مردوں سے وصیت کرنے کے بعد حسین نے عورتوں کی طرف رخ کیا۔ اے عورتوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفنا نہ سکے، اپنے سروں پہ چادریں سجا کے آ جانا، ہمارے کٹے ہوئے اعضائے بدن کو اٹھا کے قبروں میں ڈال دینا۔ عورتوں سے وصیت کرنے کے بعد حسین نے بچوں کی طرف رخ کیا۔ ہائے مظلوم کربلا، ہائے زہرا کا لال، آج اتنا غریب ہو گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کہہ رہے مولا، اے معصوم بچوں، تمہارے بڑے اگر حکومت کے ڈر سے، حکومت کے عذاب سے ہمارے لاشوں کو دفنا نہ سکے، تم بہت چھوٹے ہو، تم ہماری لاشوں کو اٹھا نہ سکو گے، لیکن کھیل کھیل میں آ جانا، اپنے دامن میں مٹی بھر بھر کے ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر ڈال دینا۔ میرا سلام حسین کی مظلومیت میں، بے گور و کفن لاشوں پہ ڈال دینا۔ اے قبیلہ بنی اسد، جب ہماری قبریں یہاں پر بنے گی، دنیا کے کونے کونے سے ہماری زیارت کے لیے لوگ اس سرزمین پر آئیں گے، ان کو 3 دن تک ہمارا مہمان ٹھہرانا۔ اے کربلا جانے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم حسین کے مہمان بن کے کربلا جاتے ہو، تم یہاں سے چلتے ہو، جب سرزمین کربلا پہ قدم رکھتے ہو، نہ جانے حسین کس کس کو تمہارے استقبال کے لیے بھیجتے ہوں گے۔ علی اکبر جاؤ، میرا ظاہر آ رہا ہے، ابو الفضل العباس جاؤ، میرا ظاہر آ رہا ہے، قاسم جاؤ، میرا ظاہر آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مومن جو اس وقت کربلا میں موجود تھا کہتے میں نے مدینہ سے اہل بیت کے کاروان کی روانگی بھی دیکھی، میں نے 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ اہل بیت کا ورود بھی دیکھا، میں نے 11 محرم کو اسی کاروان کو کربلا سے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ کہتا ہے جب 28 رجب کو یہ کاروان مدینہ سے چلا تھا، آدھی رات کو ناقے بلائے گئے تھے،
ناقے لا کر بٹھائے گئے تھے، ایک ایک بی بی بیت الشرف سے نکلتی تھی، جب بی بی نکلتی تھی اس کا بیٹا آگے بڑھتا تھا، اپنی ماں کو ناقے پر سوار کرتا تھا۔ جب سب بیبیاں سوار ہو گئی، تاریخ کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا، ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی 32 کنیزوں کے جھرمٹ میں، آگے آگے ام ہانی بھی ہے، ام البنین بھی ہے۔ جب وہ بی بی بیت الشرف سے نکلی، حسین نے اپنی مسند چھوڑ دی، عباس گھوڑے سے کود پڑے۔ جب وہ بی بی محمل پہ سوار ہونے لگی، حسین نے اپنا شانہ پیش کیا، عباس نے اپنا زانو پیش کیا، علی اکبر نے ہاتھوں کو تھاما، قاسم نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ وہ بی بی لا حول ولا قوہ پڑھتی ہوئی جب محمل میں سوار ہو رہی تھی، وہاں پہ کوئی رو نہیں رہا تھا، سب درود کے زمزمے ہو رہے تھے۔ فضا کہتی میں نے صرف ایک ہستی کو دیکھا جو منہ موڑ موڑ کے رو رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ بیمار کربلا سید سجاد تھے۔ میں کہتی ہوں یقیناً میرے مولا کو 11 محرم کا وہ منظر یاد آ رہا ہوگا کہ جب یہی بی بی ہوگی اور بے پالانوں کے اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا ہوگا، پشت پہ تازیانے برسائے جا رہے ہوں گے، وہ بی بی مقتل کی جانب مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی، کبھی شط فرات کی جانب دیکھ کر کہہ رہی ہوگی بھیا عباس کیا اسی لیے کربلا لائے تھے، کبھی مدینہ کی جانب رخ کر کے کہہ رہی ہوگی نانا حاصل حسین مرمل بالدماء، نانا سرزمین کربلا پہ آ کے دے تیرا حسین خاک اور خون میں غلطہ ہے، میرا سلام صبر زینب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، بار الہ ہماری خلیل کی عبادت کو درجہ کثیر عطا فرما دے۔ بار الہ جتنے بھی مومنات اہل عزا کنیزان جناب زہرا و زینب اس مجلس میں تشریف لائی ہیں، ان کا تشریف لانا، مجلس عزا میں شرکت کرنا، غم حسین میں آنسو بہانا اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے ان اشکوں کو، ہمارے ان آنسوؤں کو، ہماری اس گریہ ازاری کو، ہماری اس عزاداری کو، ہماری اس پرسوداری کو خدایا بار الہ آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات قرار دے دے۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہم سب کے بچوں کو شر شیاطین، شر حاسدین، شر دشمنوں سے، شر جن و انس سے، حادثات و آفات و بلیات سے بچا کے رکھنا۔ خدایا بار الہ دنیا میں جہاں کہیں جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں عزاداران ابا عبداللہ حسین عزاداری کر رہے ہیں، تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ بار الہ شہدائے اسلام بالخصوص شہید آیت اللہ خامنائی رہبر معظم کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ۔